سورہ ہود رکوع نمبر 3 تلاوت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. سورہ ہود رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو. بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوتے تھے بولے جو کافر ہوئے تھے وہ بولے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے, اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے, کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ یعنی چپکا دیں اور تم بیزار ہو؟ اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں. بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں. اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کر دوں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کر دوں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز اللہ انہیں کوئی بھلائی نہ دے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے, ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں. بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکو گے اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں, جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے. وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھرو گے. کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں. سورہ ہود
رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے اس رکوع میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے اس زمین پر اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. ان سے پہلے پیغمبر تو گزرے ہیں مگر صاحب کتاب رسول کوئی بھی نہیں تھا. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام تقریباً پردادا لگتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے. تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام درس دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام ادریس ہوا، ورنہ ان کا اصلی نام حضرت سیدنا اخنوخ علیہ السلام ہے. تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام درس دیا کرتے تھے، وہ درس جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا شیس علیہ السلام نے، حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام نے درس کی یادگاریں چھوڑی تھیں، لیکن وہ باقاعدہ کسی جگہ لکھے ہوئے نہیں تھے. ان کو یاد تھے، ان تک پہنچے تھے، اور وہ سب لوگوں کو بٹھا کر حضرت حابیل کی باتیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں، حضرت سیدہ حوا کی باتیں سنایا کرتے تھے. اس بنا پر ان کا نام ادریس ہوا. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہو جانا چاہیے کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام زندہ حالت میں چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں اللہ پاک نے جس کو باقاعدہ رسالت کے منصب سے نوازا وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، جو باقاعدہ پہلے رسول ہیں اور ان پر کتاب بھی اتری اور یہ پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سنایا جا رہا ہے. کیا محبوب 1050 سال عمر ان کی ہوئی. ان کی عمر میں اور بھی مختلف اقوال ہیں مفسرین کرام کے. ان کی عمر مبارک بعد مفسرین نے 1100 سال بھی لکھی ہے، بعد نے 1200 سال بھی لکھی ہے، لیکن 1050 سال کی جو ان کی عمر مبارک ہے اس کے بارے میں زیادہ راجح قول بھی ہے. اتنی بڑی طویل عمر ان کی ہوئی اور طوفان نوح کے بعد پھر وہ 60 سال تک مزید بھی زندہ رہے تھے. تو وہ 900 برس اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے. 900 برس بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو اس سارے عرصے میں چند سو آدمی انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کے پیچھے لگے اور ایمان والے ہوئے. اس کے علاوہ زیادہ تر لوگوں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بات کو بھی نہیں مانا، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ارد گرد جو بیٹھنے والے لوگ تھے ان کو بھی نہیں مانا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو معاشرے کے بالکل عام لوگ ہوتے ہیں، جیسے کو کوئی کسی کا نوکر ہو، جیسے کہ کوئی کسی کے چوکیدار ہو، جیسے کہ کوئی کسی عام بالکل معمولی سی آمدنی والے پیشوں کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان پیشوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ. تو غریب طبقے کے لوگ، پچھڑے ہوئے طبقے کے لوگ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بڑا ادب بھی کرتے تھے، اپنے گھروں میں لے کے بھی جاتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کو ان پر ایمان رکھتے تھے. جب بڑے لوگوں نے فقال الملأ الذین کفروا من قومه نراک الا بشرا مثلنا، بڑے جو لوگ تھے جن کے پاس حالات اچھے تھے، دن رات کا اچھا کھانا پینا تھا، بڑے مکانات تھے اور اچھی رہائشیں تھیں اور مال و دولت زیادہ تھا، ان کے پاس گائیں بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اس دور کے حوالے سے جو ان کے پاس سہولتیں تھیں وہ تھیں. وہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے اپنے احباب کو بھیجا کہ جاؤ ان کو تبلیغ کرو. اب تبلیغ کرنے کے لیے جس وقت بڑے آدمی کے گھر میں ایک چھوٹا سا آدمی گیا، معمولی سا آدمی گیا، اور بھیجا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، تو بڑا سردار تھا. وہاں پر اور بھی بہت بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے جو پورے علاقے کے بڑے بڑے لوگ تھے. بڑے سردار کے گھر میں چھوٹے سردار بھی سارے جمع تھے، اور اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے وہاں پر علاقے کا ایک معمولی آدمی چلا گیا. اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے ان کو جا کر پیغام دو کہ ایک اللہ کو مان لو. تو اس بندے کو تو انہوں نے جواب میں کوئی اس کی تو تعظیم کرنی تو درکنار، انہوں نے جواب میں اس بندے سے یہ کہنا شروع کر دیا
تو ہے جس کو تیرے رسول نے بھیجا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، ان کو بھی ما نراک الا بشرا مثلنا، وہ بھی تو ہماری طرح کے ایک عام آدمی ہیں، کیا فضیلت ہے ان کو؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ دولت کی بنا پر، اپنی ظاہری اچھی حالت کی بنا پر سامنے آنے والے، اللہ کا پیغام دینے والے فقیر مسکین جو فرستادہ حضرت نوح علیہ السلام تھا، اس کی حالت پر بھی نہ انہوں نے حقارت کی نظر دیکھ کر تو اس کو نہ مانا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسی بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ کہے کہ ہم تو ان کو اپنی طرح کا بشر سمجھتے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آج تک جن لوگوں نے مانا ہے ان میں کوئی قابل ذکر، کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہے۔ ہم تو ان کے ارد گرد ان کے بیٹھنے والوں میں دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے غریب آدمی ہیں، اور ہمارے کمینے لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ کمینے، اب کمینوں کے ساتھ ہم جا کے بیٹھے، استغفر اللہ العظیم۔ آج بھی بعض لوگ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، نہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھ کر، اور یہ سمجھتے ہیں اپنے نوکروں کو کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں اور ان کو کمینہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں سمجھ، یہ بات یاد رکھنا قرآن کی فکر کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے حالات کے اعتبار سے وہ تمہاری تنخواہ پر پلتے ہیں، مان لیا، لیکن عزت تو ہر ایک بندے کی اپنی جگہ پر بجا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا پتا وہ زیادہ قبولیت والا ہو۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ ایک لونڈی کو خرید کر لائے، تو جب خریدنے لگے بازار سے تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو پاگل ہے، اس کو آپ خرید رہے ہو، آپ بھی اچھے بندے ہو، کمال ہے، یہ پاگل ہے۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کے اندر کوئی پاگل پنوں والی بات نظر نہیں آئی، تو آپ نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چلوں گی، مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ نماز کے وقت میں نماز پڑھوں گی۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس طرح کی نوکرانی بہت اچھی لگتی ہے جو نماز کے وقت نماز پڑھے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ پھر رات کے وقت میں اکیلے کمرے میں رہوں گی، مجھے میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی شرط قبول ہے، آپ کی اپنی آزادی ہے، ہم آپ کی جو تنہائی ہے اس میں مخل نہیں ہوں گے۔ قبول کر لیا، خرید لی، گھر لے آئے۔ 2-3 سال تک وہ کام کرتی رہی اور آپ اس کے کام سے مطمئن رہے۔ ایک دن اچانک دل میں تجسس ہوا یہ تنہائی میں کیا کرتی ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح، کیونکہ تو میں اس کا مالک ہوں، تو میں دیکھوں سے یہ تنہائی میں کیا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں جب تنہائی ہوئی، رات کا وقت ہوا، سب سو گئے، تو میں تجسس کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گیا اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو کہہ رہی تھی مولا ایک میرا دنیا کا مالک ہے اور ایک تو میرا مالک ہے، تو میرا حقیقی مالک ہے مولا، میں اس کی غلام ہوں، سارا دن اس کی خدمت کرتی ہوں، نماز جتنی ملتی ہے وہ تو پڑھ لیتی ہوں، وہ تو میں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا، لیکن یا اللہ یہ تنہائی تو اب تیری ہے، اب میں تیرے سامنے آ گئی ہوں مولا، مجھے قبر میں عذاب نہ کرنا، مجھے جو سزا دینی ہے اسی دنیا میں دے دے یا اللہ، لیکن یا اللہ کبھی ایسا ہوتا کہ میں صرف فقط تیری ہوتی اور میرا کوئی اور دنیاوی مالک نہ ہوتا، تو ہی میرا مالک ہوتا، میں جی بھر کے تجھے سجدے تو کرتی، میں جی بھر کے تیری باتیں تو کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دل پہ چوٹ لگی، فرمایا اتنی نیک خاتون ہے اور میں نے اس کو نوکر رکھا ہوا ہے اور اس کو غلام بنایا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دم دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کون؟ فرمایا عبداللہ، میری دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا بی بی میں نے تجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو وہ رونے لگی، اس نے کہا یا اللہ پہلے مجھے دوہرا اجر ملتا تھا، اب مجھے ایک ہی اجر ملے گا، مولا اب میرا پردہ کھل گیا ہے، تو مجھے اٹھا لے۔ اسی وقت نیچے گری، تڑپی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو وہ کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ نوکر ہے تو کیا پتا وہ اللہ کا کتنا پیارا ہو اور اللہ کا کتنا قریب ہو، یہ تو مقدر کی بات ہوتی ہے۔ کسی کی غریبی پر بھی بری نظر نہیں رکھنی چاہیے اور اسے حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھو کہ کائنات میں اللہ پاک نے مقدر رکھے ہیں، اگر غریب نظر میں آئے تو پھر دعا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو اگر اس حال میں رکھا ہے، اللہ اس کو اچھا حال بھی عطا فرما اور مجھے اس جیسے حال میں نہ پہنچانا، اے اللہ اپنے فضل پر مجھ سے فضل چھیننا نہیں۔ اور اگر تمہیں اپنے سے زیادہ امیر آدمی نظر آئے تو اس کے ساتھ حسد بھی نہ کرو اور اس سے جلو بھی مت،
یہ کہو یا اللہ جو تو نے اس کو دیے رکھا ہے سلامت فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی اس طرح کا عطا فرما۔ اپنے لیے بھی دعا مانگو مگر اس سے حسد اور بغض کر کے نہیں، بلکہ کہو اللہ اس کو اور عطا فرما اور ہمیں بھی تو اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو باتیں تفسیر کے دوران اس لیے آ گئی کہ انہوں نے جب کمینے کا لفظ نبی کے صحابہ کے لیے کہا استغفر اللہ العظیم، تو پتا چلا جس کی دماغ میں کفر ہو تکبر ہو وہ نبی کے صحابہ کے لیے بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ نبی نوح ہوں یا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، ہر ایک کے صحابہ کرام کا احترام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ سو صحابہ کا بڑا احترام کرنا چاہیے۔ یہ کافروں والی سوچ ہے اگر کوئی صحابہ کرام کی بے ادبی کرے یا گستاخی کرے۔ تو کہا کہ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تو کوئی دنیاوی کوئی آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی دنیاوی کوئی اچھا گھر نہیں ہے، کوئی اچھے کارپٹ نہیں ہے، کوئی اچھا بستر نہیں ہے، ہم اگر آپ کے پاس آئیں بھی ایمان لا کر آپ کے پاس بیٹھیں تو بیٹھنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی دریاں ہیں، تو ہم تو کوئی ایسی کوئی اسپیشل سہولت دنیاوی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جب آپ کے پاس دنیا نہیں ہے تو آپ کے پاس آخرت کیسی ہوگی؟ اس طرح وہ گستاخی اور بے ادبی دنیاوی حالات کی بنا پر کرتے تھے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ان کی اتنی ساری بکواسات کے جواب میں اللہ کریم نے ایک ہی جواب دیا، اور اللہ کے محبوب کو، اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ہی جواب دیا، فرمایا یہ جواب ان کو دے دو، قال یا قوم ارأیتم، اے میری قوم کیا میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت کے لیے چن لیا ہے، تم میری غریبی اور امیری نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے اوپر کرم کون سا ہوا ہے۔ تم نبی کے ظاہری لباس، اس کی غربت اور مسکنت کو نہ دیکھو، اس کے فقر اختیاری کو نہ دیکھو۔ نبی کا فقر اختیاری ہوا کرتا ہے، نبی کا فقر اضطراری نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگوں کے مقدر کے اندر غریبی آ جائے تو یہ مقدر کی غریبی ہے، نبی اپنے مقدر کا غریب نہیں ہوتا، نبی مقدر کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو خود غریبوں مسکینوں کے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مع زمرۃ المساکین، یا اللہ زندہ رکھنا تو بھی مسکین لوگوں کے ساتھ، اے اللہ جب میری وفات ہو تو بھی مسکین لوگوں کے ساتھ، اور دنیا میں سے جب اٹھوں، جب قیامت کے دن اٹھوں تو میرے ارد گرد دولت والے لوگ نہ ہوں، میرے ارد گرد بھی میری امت کے مسکین لوگ ہوں۔ اللہ وہ یا قوم، اے میری قوم لا اسألکم علیہ مالا، مجھے یہ بتاؤ میں نے تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں، جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس پر میں نے تم سے کوئی مال مانگا ہے، کوئی چیز مانگی ہے، کوئی اجر مانگا ہے؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ پر ہے۔ آج ان امیروں کو کوئی بھی نہیں جانتا جن امیروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی، لیکن اس غریب مائی کا ذکر آج بھی موجود ہے، جس کی بکریاں بھی اور جس کا گھاس پھوس بھی طوفان سے محفوظ رہا تھا، وہ نبی نوح کے نسبت والی نبی عورت تھی۔ اس خاتون کو سب جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا ذکر اب قیامت تک موجود ہے، ان پہ درود و سلام ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، ایمان والے غریب اور مسکین ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا، انہم ملاقو ربہم، وہ تو رب کی ملاقات کی آرزو مند ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے اس لیے دور کروں۔ انہوں نے کہا تھا اچھا چلو ایک شرط ہے، ہم اس شرط پہ ایمان لاتے ہیں، غریبوں کو دور کر دو یہاں سے۔ ایسا واقعہ ہمارے رسول پاک کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، ہمارے سرکار دو عالم کے ساتھ پیش آیا، وہ انشاءاللہ سورہ کہف میں انشاءاللہ چل کے آپ کو سناؤں گا کہ حضور کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگوں نے آ کر عرض معروض کرنا چاہیے کہ حضور جب ہم آتے ہیں تو آپ کے یہ صحابہ بلال حبشی، یہ صہیب رومی، یہ سلمان فارسی، حضور کئی دنوں سے انہوں نے غسل نہیں کیا ہوتا، ان کے پسینے کی بو پوری مسجد میں پھیلی ہوتی ہے، یا رسول اللہ ان کو ذرا دور کر دیا کریں، مسجد میں ذرا خوشبو چھڑک دیا کریں، پھر جب ہم آیا کریں تو اس وقت یہ غریب نہ آیا کریں بیچ میں، یہ غریبوں کو ہٹا دیں حضور اپنے پاس سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ اگر ہدایت کی خاطر ایسا ہو بھی جائے تو کیا ہے، کیا حرج ہے، شاید ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، ایمان۔ ابھی حضور یہ سوچنا چاہ رہے تھے
کہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ کاف کی آیات نازل ہو گئی کہ اے محبوب، جو تیرے غریب امتی ہیں دل سے تیرا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے پسینے بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، ان کی بو بھی اچھی لگتی ہے، ان کے پھٹے پرانے کپڑے بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ کوئی اگر دولت والا آتا ہے تو اپنی دولت کو اپنے گھر رکھے، مجھے وہ دولت والا پسند نہیں ہے، تیرا بلال اچھا لگتا ہے، تیرا ابو ہریرہ اچھا لگتا ہے، تیرا محبوب۔ تو یہ وہ تعلیمات، ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، تو اس بنا پر یہ آیات نازل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی سنا دیا گیا۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، تم جن کو حقیر سمجھتے ہو میں ایسا نہیں کہتا ان کے بارے میں کہ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اب ان کو زندگی میں بھی کبھی خیر نہیں ملے گی۔ آج تم جن کو حقیر سمجھتے رہو، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تم جن کو حقیر سمجھتے ہو، کل کائنات کے اندر انہی کے نام پر اکیڈمیاں قائم ہوں گی، انہی کے نام پر یونیورسٹیاں قائم ہوں گی، انہی کا نام ہوگا، دنیا کو علم ملے گا تو اسی ابو ہریرہ سے ملے گا جو در مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا۔ آج کائنات میں لوگ محدث بن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں حدیث کی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کام کیا۔ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی نے کی ہیں تو حضرت انس بن مالک نے کی ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے حضور کے دروازے پہ رہنے والے نوکر تھے، سرکار کے غلام تھے۔ تو جن کو دنیا حقیر سمجھتی ہے تو دنیا کی حقیر سمجھنے کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو گویا اس رکوع کا خلاصہ یہ ہوا، نبی کی عزت تو میری نظر میں ہے، کتنی ہے لوگوں، یہ دیکھو نبی کے دروازے پر کوئی فقیر بھی بیٹھا ہوا ہے تو میری نظر میں اس فقیر کی بھی بہت بڑی عزت ہے۔ لوگوں عزت اگر چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ میں اگر مقبول ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو نبی کے ساتھ جوڑ لو۔ جب یہ باتیں ہوئیں وہ کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح آپ نے ہم سے بہت بڑا جھگڑا کیا اور اتنا زیادہ جھگڑا، ہر بات پہ آپ ہمیں کھرے کھرے جواب سنا رہے ہیں۔ فاتنا، گستاخی کی انتہا انہوں نے یوں کی، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اے نوح اگر سچے ہو تو پھر یہ وہ جو عذاب آیا کرتا ہے نبیوں کی گستاخی پر، وہ عذاب لے آؤ ہمارے اوپر، اگر سچے ہو تو عذاب آ جائے ہمارے اوپر، جو ہمارا کرنا ہے کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام رونے لگے، فرمانے لگے انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، میں تو عذاب نہیں لاتا، یہ تو عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے جب چاہتا ہے۔ وما انتم بمعجزین، جب اللہ کا عذاب آئے گا تم اللہ کو تو نہیں تھکا سکو گے نا۔ ولا ينفعكم نصحی، بہت تکلیف کے ساتھ یہ کلمات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائے، ان کے دل سے ایک تکلیف اور شدت غم کی وجہ سے آنسو تھے۔ تم کو میری نصیحت نفع نہیں دے رہی، تم کو میری نصیحت نفع نہیں دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، بس اللہ ہی اگر تمہیں نصیحت نہیں دینا چاہ رہا تو پھر میری نصیحت تم پہ اثر نہیں کرے گی۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم، جن کی قسمت میں کفر آ گیا، انہوں نے گستاخیاں کر دی، بے ادبی کر دی۔ جب کوئی بے ادب ہو جائے، نبی کا گستاخ ہو جائے، پھر اللہ پاک نبی کے گستاخ کو ایمان نہیں دیتا۔ یہ قانون اور قاعدہ آپ کو گزشتہ تمام تفاسیر میں اور تمام صورتوں کے خلاصے آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے طے کر دیا ہے جو میرے نبی کی بے ادبی اور گستاخی پر اتر آئے گا، بے ادبی اور گستاخی جان بوجھ کر کرے گا، پھر اس کو میں کبھی ایمان نہیں دوں گا۔ انجانے میں گستاخی یا بے ادبی ہوئی، بعد میں اس نے معافی مانگ لی، اس کو ایمان ملے گا، لیکن توبہ کر لی، استغفار کر لیا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے اسے پتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے باوجود دلیلیں سن کر معجزات دیکھ کر پھر اس کے باوجود نہ مانے، پھر اس پر تو عذاب آئے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلا رکوع سنیے۔